بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب۔ بہت علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، خود بھی بہت قابل اور معزز اور محترم آدمی ہیں، بہت معروف بھی بہت ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیونکہ تعلیم اسپیشل ہے، اس وجہ سے ہم اس میں تعلیم کی سرگرمیوں کے بارے میں پہلے پوچھتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کتنی حاصل کی، کہاں تک پہنچے آپ؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ فی الواقعہ یہ پروگرام بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ قوموں کی تعمیر میں اصل بنیاد تو تعلیم ہی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے اس دور میں، انہوں نے تعلیم سے، ٹیکنالوجی سے اور تعلیم کی مختلف شعبوں سے انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو یہ اچھا پروگرام ہے، یعنی تعلیم اسپیشل۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا آبائی ہمارا تعلق ضلع سرگودا سے، اور اس میں بڑا تاریخی قصبہ ہے بھیرا۔ بھیرا جس کی اپنی ایک تاریخ ہے بڑی، مطلب یہ ہے کہ سکندر اعظم شاہ صاحب بھیرا کے بڑے مشہور ہیں۔ تو یہاں بھیرا میں میں نے جو پرائمری تعلیم تھی وہ بھیرا میں لی تھی، اور وہاں پر ایک ہمارا جو سکول تھا ہمارے گھر کے قریب اور حکومت کا، تو اس کا نام چڑی چوک تھا، یعنی وہ اس علاقے کا نام چڑی چوک تھا۔ تو وہ بڑا معروف ہے، یعنی وہ اسے تقریباً 80 سال یا اس سے زیادہ 100 سال ہو گئے ہیں اسے بنے ہوئے۔ تو وہاں پہ میں نے 5ویں جماعت تک پڑھا ہے، اور یہ تھا کہ جی اساتذہ بڑے لگن والے تھے، شوق والے تھے، بچوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات۔ اور اس وقت یہ جو اب ہم کبھی یاد کرتے ہیں کہ وہ دور تھا، اساتذہ اس طرح کے تھے، تو وہ ہم نے عملاً دیکھا ہے۔ میں یعنی یوں ہی بات ذرا تھوڑا سا واقعاتی بھی آ جاتی ہے۔ ہمارے پرائمری اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے ملک نذیر جی، وہ بڑے خوش پوش، خوش لباس، بہت یعنی پرسنالٹی بھی ان کی بڑی، ہمیشہ سفید صاف کپڑے پہنے ہوئے۔ معروف تھا کہ وہ ہر روز بھیرا کے ساتھ دریائے جہلم ہے، تو وہ سردیاں گرمیاں دریا پر جا کر نہاتے تھے، اور پھر اس بعد ورزش کرتے، اور یہ ان کا اصل جو ان کی بات تھی وہ تعلیم کی لگن پیدا کر دیتے تھے۔ اب میں وہاں پہ 5ویں جماعت میں تھا، تو ان کا طریقہ تھا کہ وہ بورڈ پہ جب رقم لکھواتے تھے کوئی کسی بھی سوال کی، حساب کے وہ میتھمیٹکس کی تھے بنیادی، تو ساتھ ایک شوق تھا بچوں میں کہ جیسے جیسے وہ سوال لکھواتے جائیں ہم حل کرتے جائیں، اور جیسے وہ بند کریں رقم تو کون لڑکا سب سے پہلے اپنا سوال حل کر کے لے جاتا ہے، تو وہ ایک بڑا تھا۔ خیر میں الحمدللہ اس میں بڑا تیز تھا۔ تو وہاں سے 5ویں میں ہی سرگودا آ گئے، اور سرگودا جس سکول میں آئے پہلا دن تھا، تو وہاں جب وہ والد صاحب نے ایک ٹیچر تھے جماعت کے، ان کے ذمہ لگایا، انہوں نے لا کے مجھے کلاس میں بٹھا دیا، ابھی داخلہ وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ تو بچے کوئی ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ یہ دیہاتی علاقے سے آئے ہیں، تو وہ یعنی تو ٹاٹ سے الگ میں فرش پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ٹیچر آئے اتنے میں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی سلیٹیں نکالو، اور پھر انہوں نے ایک رقم لکھوائی۔ تو وہ سوال کی رقم جیسے جیسے لکھاتے رہے، میں اپنی عادت کے مطابق حل کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ مکمل ہوا تو میں سلیٹ لے کے دوڑا، اور میرا خیال تھا کہ وہی جہاں وہاں مقابلہ ہوتا ہے یہاں بھی ہے، تو وہاں تو ابھی لڑکے رقم لکھ ہی رہے تھے، تو میں لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا جی کہ حل کر دیا، آگے میں نے رکھ دی سلیٹ۔ انہوں نے سلیٹ پکڑی اور میرے سر پہ 2 سلیٹیں ماری، اور کہا کہ جب میں رقم لکھوا رہا تھا اس وقت تم بہرے تھے، ڈورے تھے، سن نہیں رہے تھے۔ تو میں نے کہا جی میں نے سوال حل کر لیا۔ کہا سوال حل کر لیا تو اتنے مشین لگائی ہوئی ہے، اس وقت کیلکولیٹر تو نہیں ہوتے تھے کہ تو مشین لگائی ہوئی۔ میں نے کہا جی نہیں میں نے حل کر لیا۔ خیر انہوں نے دیکھا نا جی تو سوال کا جواب ٹھیک تھا،
وہ جو استاد کو ایک قدرتی خوشی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا اور لڑکیوں سلیٹا تھلے رکھ دو. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نام پوچھا اور پھر نعرے لگوانے شروع کر دیے, نیا لڑکا زندہ باد, فرید پورہ زندہ باد. تو وہ مطلب پہلے دن ہی بڑا ٹیکا بن گیا. لیکن اصل وہ استاد ہمارے ٹاٹ کے اسکول تھے جس میں سے ڈاکٹر قدیر بھی بڑے فخر سے کہا کرتے تھے, اور میں خود اس کا پڑھا ہوں. وہاں پہ جو ہمارے اساتذہ ہوتے تھے بڑے سیدھے سادے, صاف ستھرے, قناعت اور توکل والے, اور وہ بچوں کی جو ہے نا کیریکٹر بلڈنگ, کردار سازی پہ بہت زور دیتے. کیا آپ نے اسی قسم کا؟ نہیں بالکل. یہ ہمارے جو ہائی اسکول میں گورنمنٹ ہائی اسکول سرگودا, تو اس میں نے ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے چودھری عطا محمد, بڑی ان کی بھی بڑی پرسنالٹی, سوٹ کے اوپر انہوں نے ترے والا پگڑی, اس زمانے میں بڑا یہ خیر اس میں 2-3 چیزیں ان کی. مثلاً وہ چیک کرتے تھے کہ جب قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے تو لڑکے کھڑے ہوں, اور کوئی لڑکا آ رہا ہے اور وہ ترانے کی آواز سنتے ہی کھڑا ہو گیا تو وہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی اس کا نام نوٹ کر کے, یعنی جو تھا تو وہ اس طرح کا. پھر وہ نماز ہوتی تھی تو نماز کے وقت وہ چیک کرتے تھے کہ نماز کون پڑھنے آتا ہے. پھر وہ ان لڑکوں کے نام لکھ کر تو ان کو انعام دیے جاتے تھے. تو مجھے ایک یعنی یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے جو کتابیں دی تھی اس میں گنجینہ اخلاق ایک کتاب تھی, وہ مجھے تحفے میں نماز پڑھنے کی وجہ سے, اور ایک اسی طرح سے یعنی قومی ترانے پہ اب بھی یعنی یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ جی قومی ترانہ پھر ڈھیلے ڈھیلے اٹھے, تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ آپ چل رہے ہیں تو وہیں رک جائیں, بس اب قومی ترانہ ہے, اب آپ نے کھڑے رہنا ہے. تو یہ کریکٹر بلڈنگ میں کئی چیزیں تھیں. تو اساتذہ بڑے تھے. میں کالج کے زمانے میں پروفیسر خورشید رضوی صاحب, بڑے معروف آدمی, بڑے اسکالر, بڑا ان کا نام ہے. یعنی اس وقت اگر صاحبان فہم و فراست اور علم و ادب کے اندر کوئی نام نمایاں ترین ہے تو وہ ان کا ہے, نہ صرف عربی میں بلکہ شاعری میں, اسی طرح سے اسلامی فلسفہ جو بھی آپ, تو ان کے بھی بڑا اثر ہے, ان کے ساتھ ایک تعلق رہا سرگودا میں. اچھے اخلاق کے مالک ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. جی جی. اچھا پھر آپ کالج آ گئے؟ میں سرگودا یعنی میں نے جو تھا, ایک والد صاحب نے ہمارے اسکول بنایا تھا, مولانا گلزار احمد مزاری والد صاحب, تو وہ تھا جامعہ قاسم العلوم. اچھا. وہ اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم تھی, اور اس میں یعنی مڈل کے بعد ادیب عربی کا امتحان دلوایا جاتا تھا, پھر میٹرک کا. تو میں نے ادیب عربی بھی کی اور پھر میٹرک کیا. یہ کتنے سال کا ہوتا تھا کورس؟ یہ 1965-64-65 کی بات. یہ سرگودا میں یعنی کہ کورس کتنے سال کا ہوتا تھا؟ یہ اتنا ہی برابر کا تھا. یعنی یہ ہے کہ جی آپ اسی طرح پھر آگے عالم عربی کا, پھر ایف اے کا, پھر فاضل عربی کا, پھر بی اے کا. یہ ایک ساتھ چلتا تھا, یعنی دینی دنیاوی دونوں ملا کے. تو اور اس میں بھی بڑی کریکٹر بلڈنگ اور بڑی چیزیں ہیں اس میں, وہ سارا یعنی ایک کردار سازی جو تھی وہ اصل اس کا ہدف تھا. تو وہاں پہ میں رہا یعنی میٹرک تک کا, پھر میں نے وہاں سے کیا, اور اس میں بھی بڑے اچھے اساتذہ تھے بہت, یعنی جن کا بڑا نام ہے تعلیم کی دنیا میں. مولانا عبداللہ ثاقب گجراتی ایک بڑا نام تھا. اسی طرح سے پروفیسر رانا عبدالحی صاحب, یہ پہلے پنجاب لیکچررز ایسوسیشن کے صدر رہے بڑی دفعہ. ان کا وہ وہاں پہ ہمارے ٹیچر تھے. ایک ٹیچر ہمارے چودھری عطا اللہ صاحب تھے, الحمدللہ ابھی وہ زندہ اور حیات ہیں, تو وہ بھی بڑے یعنی. تو اس طرح سے ان اساتذہ کی تربیت تھی. خود والد صاحب ہمارے بڑے مربی تھے, بڑے عالم تھے, بڑا ان کا گھر کے اندر ہی بڑی تربیت کا ایک نظام تھا. اور وہ نمازیں, آپ کے والد مصنف بھی تھے, کتابیں بھی؟ نہیں, ان کی خطابت تھی اصل جو ان کا معروف چیز تھی, کہ وہ بہت بڑے خطیب تھے. یعنی پاکستان میں جن چند لوگوں کے نام آتے ہیں
یعنی جن کے ساتھ مجمع جو ہے وہ رات بھر بیٹھا رہے، وہ رہے بھی تھے کچھ عرصہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، پھر جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، تو ان میں احرار کی خطابت بھی تھی اور جماعت اسلامی کا جو ایک مقصد ہے زندگی اور مقصدیت ہے وہ بھی تھی۔ تو اس طرح سے کر کے یعنی یہ سلسلہ آگے چلا۔ تو بی اے میں نے پھر سرگودا سے کیا، پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا، تو 72 سے پھر آگے میرا پنجاب یونیورسٹی کا دور ہے۔ یہاں کون سا سبجیکٹ تھا آپ کا؟ یہاں میں نے LLB میں داخلہ لیا تھا، پہلے LLB، جی ہاں، اور یہاں سے LLB بھی کیا، اور پھر یہاں اس کے بعد میں نے MA اسلامیات وہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور پھر PhD بھی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے۔ جو آپ LLB جب کر رہے تھے تو اس میں بڑے معروف جو ہمارے قانون دان ہیں، اس میں بہت سے جج صاحبان ریٹائرڈ بھی تھے اور جو بعد میں بھی جج بنے، تو کون سے اساتذہ سے آپ نے زیادہ؟ ایک تو مطلب شیخ امتیاز علی صاحب تھے، یہ پرنسپل تھے اور بہت ہی ڈسپلنڈ آدمی، اور بڑی ان کا۔ پھر پروفیسر سردار اقبال موکل صاحب تھے، ان کا بھی بہت نام اور بڑے بہترین استاد ہیں۔ اچھا، پھر یہ اعتزاز حسن صاحب، یہ یعنی وزٹنگ فیکلٹی میں، اور یہ وہاں پر تشریف لاتے تھے، تو ان کا بھی میں شاگرد ہوں، یعنی اعتزاز حسن صاحب۔ عابد حسن منٹو صاحب بھی تھے، ریاض الحسن گیلانی صاحب یہ بھی وہاں اسلامک جورسپروڈنس اس کو پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ تو اس طرح مختلف اساتذہ جو لا کالج کے تھے ان کے ساتھ ایک تعلق رہا۔ پھر جو اساتذہ ہمارے تھے اسلامک سٹڈیز کے، ڈاکٹر خالد علوی صاحب، بڑا معروف نام ہے، وہ تھے، اور ان کو ماشاءاللہ ایک عالمی سطح کی ان کا تھا۔ ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب، وہ بھی ایک بڑا نام۔ خود علامہ الہ الدین صدیقی صاحب وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے اور اسلامک سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی تھے، لیکن ان سے میں براہ راست تو نہیں، لیکن یونیورسٹی کا ان کا زمانہ جاتے جاتے کچھ دیکھا تھا کہ جب وہ وہاں سے ریٹائر ہو رہے تھے تو وہ تھوڑا سا، تو اس طرح سے یہ اساتذہ ایک بڑے۔ اور جو PhD آپ نے کی تھی وہ کیا سبجیکٹ تھا آپ کا؟ PhD میں نے اسلامک سٹڈیز میں PhD کی، اور ٹاپک میرا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار عصری افکار کے تناظر میں، یعنی اس میں تھا کہ کمپیریٹیو اسٹڈی تھی کہ آج کے دور کے سیاسی افکار کیا ہیں، اور قدیم ادوار کے اندر جو ہمارے جنہوں نے سیاست پر لکھا، اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال اور مولانا مودودی، بنیادی طور پر مولانا مودودی کے سیاسی افکار اور ان کا تقابل پھر ان جو آج کے دور کے سیاسی مفکرین ہیں ان کے افکار۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ جماعت اسلامی کا جب قیام ہوا ہے، مولانا مودودی صاحب نے فرمایا، اس کے بعد جماعت کے اندر کچھ کیونکہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں، جو اختلاف ہو گئے تھے، یہ جو ڈاکٹر اسرار وغیرہ تھے اور امین احسن اصلاحی وغیرہ، یہ لوگ سب الگ ہو گئے، یہ علمی اختلاف تھا یا سیاسی تھا؟ اچھا، یہ اچھا آپ کا سوال ہے۔ جماعت اسلامی قائم ہوئی 26 اگست 1941 کو شہر لاہور میں، پٹھان کوٹ میں پہلا نہیں، پٹھان کوٹ میں ویسے اس کا مرکز رہا، لیکن بنیاد جو تھی نا جماعت کی وہ لاہور میں، یہاں اسلامیہ پارک میں، وہاں پہ یہ تاسیسی اجلاس یہاں ہوا تھا۔ اس میں 75 افراد شامل تھے، پورے بر صغیر سے جو لوگ آئے تھے۔ اچھا، یہاں پہ جو اس وقت جو طے ہوا کہ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے، اقامت دین، بنیادی طور پر یہ جماعت دوسری جماعتوں سے اس لیے مختلف تھی کہ یہ اسلام کو ضابطۂ حیات کے طور پہ اور اس کا نفاذ بھی ضابطۂ حیات کے طور پہ کرنا چاہتی ہے، ان ٹوٹیلٹی، یعنی پیچ ورک نہیں کہ دین کا کچھ عبادات کے ساتھ تعلق، یا سارے ہی نظام جو ہے وہ۔ اچھا، اس پہ جب یہ سارا ہوا
تو ان میں جو لوگ شامل ہوئے ان میں بڑی اہم شخصیات تھیں. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب خود ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑا نام ان کا، تدبر قرآن ان کی تفسیر ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، پھر حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب، حقانی صاحب بھی تھے میرا خیال، حقانی صاحب جو جرنلسٹ، ارشاد حقانی صاحب بھی. اچھا یہ پھر 1957 ایک الیکشن آ گیا یہاں جو پنجاب یا مغربی پاکستان کا، جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. تو ان احباب کا اختلاف تھا کہ جماعت اسلامی کا مقصد انتخاب میں حصہ لینا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ معاشرے کی تطہیر کرنا. اور اس میں یہ اختلاف پھر خطوط سے پہلے چلا، پھر اس کے بعد آخری بات یہ ہوئی کہ ایک اجتماع ارکان منعقد کیا جائے. ارکان ہمارا بیسک ادارہ ہے اس وقت، یعنی جو رکن بنتے ہیں آخری فیصلہ ارکان کا اجتماع کرتا ہے. اس وقت کوئی 1000 کے قریب تعداد تھی. تو یہ ماچھی گوٹ ایک جگہ ہے رحیم یار خان میں، وہاں پہ یہ منعقد ہوا. اور وہاں پہ پھر دونوں طرف سے آئے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی طویل تقریر کی، جو تقریر ان کی جو ہے جماعت تحریک اسلامی کا آئندہ لاہ عمل، اس میں وہ شائع ہے. تو وہاں سے جو تھوڑی سی آپ خواتین حضرات، بہت دلچسپ موڑ اختیار کر گئی ہے گفتگو جماعت اسلامی کا قیام، اور پھر اس کے اندر کچھ اختلافات پیدا ہوئے جو کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جماعت کا بنیادی مقصد تھا، جس پہ مولانا مودودی صاحب نے بہت زور دیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ہمیں مکمل ضابطہ حیات کرتا ہے. یہیں سے کچھ بات علمی اختلاف تھا بعض اصحاب کا جو اپنے دور کے بڑے جید علماء تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ عام لوگ تھے. یہ ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، ایک چھوٹا سا بریک. خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، فرید پراچا صاحب کی بہت ہی علمی ادبی قسم کی گفتگو کر رہے تھے اور جماعت اسلامی کے جو تناظر میں بات ہو رہی تھی. لیکن کیونکہ ہم نے بات شروع کی تھی تعلیم کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے پرائمری سے لے کے اور ڈاکٹریٹ تک کی جو مراحل طے کیے وہ کس قدر محنت سے اور کہاں تک یہ پہنچے. ڈاکٹر صاحب، آپ بہت ایکٹیو تھے پالیٹکس میں، سیاست، نوجوانوں کی جو سیاست ہوتی ہے، اور آپ کا مقابلہ بھی اس زمانے میں بہت زبردست تھا. وہ دور مقابلے اور مسابقت کا دور تھا. تو آپ نے جو اسٹوڈنٹ یونین کے صدر بنے، پنجاب یونیورسٹی کا جو صدر ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی یعنی شخصیت ہوتی ہے، وہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا، پورے پاکستان سے لوگ پنجاب یونیورسٹی میں آتے ہیں، ایک اتنی بڑی تعلیمی درس کا ہے. تو وہ اس کے بارے میں آپ بتائیے کیسے آئے؟ میں جی پنجاب یونیورسٹی میں 1973 میں 72 میں داخل ہوا تھا، اور 73 میں نے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑا اور جیتا تھا. یہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن جیتتی رہی تھی. یہاں ہمارے پروفیسر عثمان غنی صاحب مرحوم، اسی طرح حافظ محمد ادریس صاحب، سید محمد عارف، بڑی بڑی شخصیات تھیں کہ جو نصر اللہ شیخ، وہ یہ پھر حفیظ خان، جاوید ہاشمی، اس کے بعد میرا نام تھا. تو یہ الیکشن جو ہے وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑی ووٹوں سے، ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ بڑا مشکل بات تھی کہ حکومت ایک اور ہو اور ان کے نظریاتی یا سیاسی مخالف تعلیمی اداروں میں الیکشن جیت جائیں. تو لیکن الحمدللہ طلبہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم الیکشن جیتا ہم نے. تو یہ جو میرا دور رہا ہے یہ 73 سے 75 تک ہے. اس میں 2 تحریکیں، ایک تحریک بنگلہ دیش نامنظور، ایک تھا کہ جی اب بنگلہ دیش بن گیا، لیکن یہاں پر ہو رہی تھی اسلامی کانفرنس ہے،
اور ہم یہ کہتے تھے کہ جی ابھی قیدی ہمارے ہیں، اتنی بڑی شکست ہے، اتنا بڑا عالمی سازش ہے، بھارت کی سازش ہے، ہم میں سے بغیر کوئی چیزیں منوائے اگر ہم آج کر لیں تسلیم تو اس کا، اور وہ نتیجہ اب تک نکل رہا ہے نا کہ بنگلہ دیش میں اب بھی یعنی وہ مقدمات کہ جو اس دور کے تھے ان پہ سزائیں آج بھی مل رہی ہیں، وہاں پہ پھانسیاں دی گئی ہیں۔ تو یہ ہم نے اس پہ ایک تحریک بنگلہ دیش نامنظور تھی۔ دوسری تحریک تھی ختم نبوت کی 1974 میں 29 مئی کو ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پہ ایک ثانیہ ہوا، وہاں ان کو طلبہ کو ختم نبوت کے نعرے لگانے پہ ان کو بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اس پہ پورے ملک میں ایک تحریک اٹھی، تو وہ تحریک بھی پنجاب یونیورسٹی لیڈ کر رہی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، عمومی طور پہ جب ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں جب بچہ تھا تو میں جایا کرتا تھا، میرے بڑے بھائی اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے، اسلامیہ کالج اور گورنمنٹ کالج کا کرکٹ کا مقابلہ ہوتا تھا، اس میں ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوتے تھے، اس میں بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، اور اسٹوڈنٹس کے درمیان آپس میں نعرے بازی بھی ہوتی تھی، لیکن باہمی احترام پیار بہت زیادہ تھا۔ لیکن پھر منظرنامہ چینج ہو گیا، وہ ایسا ہوا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بندوقیں آ گئیں، چھرے آ گئے، پستولیں آ گئیں، اور ایک پرتشدد ماحول۔ تو اس میں جو آپ کی مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی ابتدا جمعیت والوں نے کی، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ پروگریسو والوں نے۔ یہ آخر بندوق انٹروڈیوس کس نے کرائی؟ دیکھنا یہ بات تھی کہ جی اسٹوڈنٹ کے معاملات میں اگر حکومتیں مداخلت نہ کریں تو اسٹوڈنٹ میں تو صحت مند ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور جب آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑنا ہے تو آپ تشدد کر ہی نہیں سکتے، آپ نے تو ووٹ لینے ہیں۔ یعنی جمعیت جیتتی تھی تو جمعیت کو کیا ضرورت تھی کوئی تشدد کرنے کی یا بندوق کو لانے کی، اس لیے کہ آپ کو ووٹ تو لوگوں نے دینے ہیں اپنی مرضی سے۔ اگر وہ آپ کے بارے میں منفی جی خیالات رکھتے ہیں تو جمعیت نے کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ الیکشن یہ جیت گئے جاوید ہاشمی، مقابلے میں شاید جہانگیر بدر صاحب تھے، اور اس وقت ایک حکومت کی سطح پہ یعنی جو بھی اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، افتخار تاری صاحب اور مختار امان اور وغیرہ، اسلحے کے ساتھ باقاعدہ حملہ ہوا اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کے نتائج روکنے کے لیے۔ یہ جو اولڈ کیمپس میں سینٹ ہال ہے اس میں رزلٹ مرتب ہو رہے تھے، اس پہ فائرنگ کی گئی تاکہ ایک استاد زخمی ہوئے، پروفیسر عمر تھے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جہاں سے یہ شروع ہوا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ آئے، اور اس کے بعد بھی ہم پوری طرح سے، لیکن یہ تھا کہ جب آپ نے مار تو نہیں کھانی، مقابلہ کرنا ہے، تو مقابلہ کرنے کے لیے پھر یہ تھا کہ جمعیت کے لوگ اپنے جذبہ ایمانی سے مقابلہ کرتے تھے، لیکن ہم نے اسلحہ نہیں لایا۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اپنی جرأت کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، لیکن ہمارے تعلقات بڑے اچھے اس وقت بھی رہے، بعد میں بھی رہے۔ یہ جہانگیر بدر صاحب کے ساتھ غلام عباس صاحب، جتنے بھی لوگ تھے اس وقت کے، پرویز صالح تھے، قاسم خان تھے، جو ہمارے مد مقابل تھے، ان سے اب تک بھی جو ان میں سے زندہ ہیں، جو نہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے، ہم آپس میں اب بھی ملتے ہیں اور بڑا عزت و احترام ہے۔ ویسے پرانی جو لیڈرشپ تھی، مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا ہے کہ مولانا مودودی صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے فیض صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے، فیض احمد فیض سے بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے، جوش ملی آبادی سے ان کے تھے، اور اسی طرح سے جو یہاں پر شہری آزادیوں کے لیے لاہور میں سب سے پہلے اگر کوئی کانفرنس ہوئی اور شہری آزادیوں کے لیے لیفٹ اور رائٹ نے مل کے کو کوشش کی تو اس میں مولانا مودودی شامل تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے، آپ جماعت اسلامی کی بات کر رہے تھے، میں اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ضیاء الحق صاحب جب برسر اقتدار آئے، عمومی تاثر یہ ہے کہ بڑا غاصبانہ دور تھا، لیکن جماعت نے اس میں کیوں شمولیت اختیار کی، ان سے وزارتیں لے لی؟ یہ تو جماعت کے موقف کی نفی تھی، کیونکہ جماعت، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جماعت اسلامی تو
قرآن اور سنت کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پہ دیتے، ایک غاصب کا ساتھ دینا، اور پھر اس نے دوسرا ظلم یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگا دی، اور جو کہ ابھی تک چل رہی ہے، اور ہمیشہ جمعیت نے اسٹوڈنٹ یونین کی آزادی کی بڑی بات کی ہے۔ اب کیوں نہیں کر رہے جبکہ اب بھی یہ دو تین سوال اکٹھے ہو گئے؟ نہیں، اچھا کیا آپ نے اچھا کیا یہ سوال۔ دیکھیں نا، یہاں اس ملک کی تاریخ میں مارشل لاؤں کی اور فوجی آمریت کی سب سے بڑھ کر مخالفت کی ہے تو جماعت اسلامی نے کی ہے۔ پہلا مارشل لا ایوب خان کا لگا تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا، اس ملک میں قبرستان کی خاموشی تھی۔ یہ جماعت اسلامی تھی کہ جو اگر انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 ہے آپ نہیں نکل سکتے، تو جماعت اسلامی نے چار افراد، پھر وقفہ، پھر 4 افراد، پھر وقفہ، لمبے جلوس نکالے، لیکن مارشل لاؤں سے دبے نہیں ہیں۔ اسی دور کے اندر جماعت اسلامی کے اجتماع عام پر یہاں لاہور میں گولی چلائی گئی، ہمارے ایک کارکن شہید ہوئے، مولانا مودودی پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ یہ نواب کالا باغ کا دور تھا اور ان کی طرف سے بھیجے ہوئے گنڈے تھے جو انہوں نے، پھر یہی وہ دور تھا کہ جس دور میں جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی گئی اور جماعت اسلامی کی ساری شورا جو ہے وہ جیل میں ڈالی گئی۔ یہی وہ دور تھا کہ جس میں صدر ایوب اور محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان صدارتی انتخاب تھا، اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ وہ خاتون ہے، لیکن جماعت اسلامی نے آمریت کے مقابلے میں خاتون کا ساتھ دیا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک میں سیاسی جلسوں میں خود جا کے خطاب کیا۔ اس لیے یہ تو ہمارا، یہ ضیاء الحق کے دور میں جو شامل ہوئے ہیں وہ پوری PNA ہوئی ہے، پاکستان نیشنل الائنس، جماعت اسلامی اکیلی نہیں ہوئی۔ یہاں یہ ہوا کہ جی کچھ پارٹیوں نے پہلے ہی یعنی ان کی ساتھ شمولیت قبول کر لی۔ اب یہ ایک بڑا نازک مرحلہ تھا کہ یا تو آپ PNA توڑ دیں، یا پھر یہ سب کا آخری فیصلہ یہ ہوا کہ اس شرط پہ داخل ان کے ساتھ شامل ہوں کہ یہ الیکشن کروائیں۔ چنانچہ یہ طے کر دیا گیا کہ 9 مہینے کے بعد میں الیکشن کرواؤں گا، اور یہ اس معاہدے پہ ساری جماعتیں شامل ہوئیں۔ جماعت اسلامی میں اندرونی سطح پہ اختلاف تھا کہ ہمیں نہیں شامل ہونا چاہیے، لیکن جب سب ہو رہے تھے تو پھر ہماری شورا نے بھی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ 9 مہینے جب سب رہے ہم بھی رہے، لیکن ہمیں تو سب سے زیادہ نقصان ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگی تو وہ تو ہمارے خلاف تھی نا، ملک بھر میں ہم جیتے ہوئے تھے، کالجوں میں ہم تھے، یونیورسٹیوں میں ہم تھے، تو نقصان تو ہمیں ہوا نا اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی۔ 85 یونین نے PIA میں جماعت اسلامی کی یونین ریفرنڈم جیتی ہوئی تھی، اس پہ پابندی۔ کراچی کے اندر ووٹوں کے ساتھ کراچی بلدیہ کے الیکشن میں ہم نے جیتے ہوئے تھے، عبدالستار افغانی ہمارے میئر تھے، اور انہوں نے 2 دفعہ جیتے، اس پہ بھی پابندی جو ہے وہ لگائی گئی۔ آپ کے نعمت اللہ صاحب نے تو بڑی عزت حاصل نعمت اللہ خان بعد میں تھے لیکن شاندار کام کیا، آج تک مخالف بھی یاد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر یعنی عشرت العباد MQM کی طرف سے گورنر تھے نا، ان کا عام ریکارڈ ہے، اس نے کہا اگر کراچی کی ایک مرتبہ کسی نے صحیح خدمت کی ہے تو وہ نعمت اللہ خان۔ بالکل مانتے ہیں، لوگ مانتے ہیں۔ میں وہاں کی خواتین سے ملا، میری عزیز وہاں پہ کافی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ رات کے 2 بجے پتہ لگا جی کہ ہماری گٹر کی لائن بند ہو گئی ہے اور پوری گلی میں پانی آ گیا ہے، ہم نے اٹھا کے نعمت اللہ صاحب فون کیا، وہ 15 منٹ میں پہنچ گئے رات کے 3 بجے۔ یعنی اس طرح کی خدمت اس لیول پہ، اتنا شریف انسان وہ بے شک۔ اچھا یہ فرمائیں جی، آپ نے کیونکہ فاطمہ جناح کی بات کی ہے، تو جہاد کشمیر جو تھا اس پہ مولانا نے فتویٰ دیا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے جہاد کا حکم دینا، لیکن افغانستان کے معاملے میں تو آپ نے اس کا ساتھ دے دی، اس میں کون سی ریاست انوالو؟ اچھا ایک تو جہاد کشمیر کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ اچھا یہ عموماً ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ ایک جھوٹا پراپیگنڈا کیا گیا، پھر اس پہ بڑی شدت کی گئی۔ انہوں نے تو جہاد کشمیر کے حق میں دیا تھا۔ اچھا صرف یہ تھا کہ بھئی آپ معاہدے جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ختم کریں، سٹیٹ اونرشپ لیں، یعنی سٹیٹ بجائے اس کے کہ جی وہ ہو رہا ہے ان کو آپ نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ اونرشپ لے اس کی،
اور انڈیا کے ساتھ معاہدے اپنے ختم کر کے تو بالکل آپ ڈٹ کے ساتھ دیں ان کا، تو کوئی انہوں نے مخالفت نہیں۔ اب بھی جو جہاد افغانستان وہ چونکہ ایک طرح سے سٹیٹ کر رہی تھی، یعنی بظاہر تو نہیں تھی لیکن سٹیٹ مدد کر رہی تھی، تو جماعت اسلامی نے بھی اس میں جو وہاں پہ تنظیمیں حصہ لے رہی تھی، برہان الدین ربانی تھے اور اسی طرح سے گلبدین حکمت یار اور عبدالرب سیاف وغیرہ، تو ان کے ساتھ ہمارے پہلے سے رابطے تھے اور اس کے بعد ہم نے ان کا ساتھ دیا، اس لیے کہ یلغار ہو گئی تھی۔ کسی بھی مسلمان ملک پہ اگر یلغار ہو تو باقیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، تو ان کی ہم نے اخلاقی مدد بھی کی اور اس میں کوئی چیز ایسی شرعی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر ان کے جو مہاجر آئے ان کو سنبھالا، مہاجر کیمپ قائم کیے، جماعت اسلامی نے یہ کام کیا، تو اس طرح سے ہماری جو تھی، اور ایک لحاظ سے چونکہ سٹیٹ پالیسی بھی تھی، اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ سٹیٹ ظاہر ہو کے نہیں کر رہی تھی، لیکن سٹیٹ کی ذمہ داری تھی اور وہ بھی کر رہی تھی، تو جماعت اسلامی نے یہ ساتھ دیا۔ وہ کوئی موقف کی تبدیلی نہیں تھی، وہی تھا جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور وہی بات میں۔ جی اچھا، آپ نے بڑے مؤثر انداز میں اپنے موقف کو بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے منظم جماعت ہے اور اس میں تربیت کا بہت اعلیٰ انتظام ہے اور تربیت کے کورسز ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ایک بات میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے خاص سیاست کا بھی نہیں پتہ، بہت جاہل آدمی ہوں، یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی جماعت کے تربیت یافتہ لوگ اب ہمیں مختلف جماعتوں میں، پی ٹی آئی میں، ادھر ادھر سب جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی تربیت کے بعد، بار بار کی تربیت کے بعد، پھر وہ مطلب اس میں کوئی تربیت میں خامی ہے یا ان کی شخصیت میں خامی ہے؟ نہیں، تربیت میں تو کوئی خامی نہیں ہے، طبیعت میں خامی ہے۔ تربیت تو ایک جیسی ہے نا، ہم جماعت اسلامی کے اندر رہ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے بعض دوست ہے، وہ ذرا تیز رفتاری میں جانا چاہتے تھے، تو مطلب ایم این اے تو ہم بھی بنے جماعت میں ہی رہ کے، میں لیاقت بلوچ صاحب، حافظ سلمان بٹ، ہم جو تھے، تو یہ تھا کہ بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ ذرا انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ ذرا لمبا راستہ ہے، کوئی شارٹ کٹ استعمال کریں، لیکن یہ کہ جو بھی جہاں بھی گیا ہے کم و بیش ہے، یعنی وہ اس نے اپنی کوالٹی جو ہے یا وہ تربیت ہے اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں خیال رکھا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت دفعہ ملاقات کا موقع، بڑی یعنی توکل اور قناعت اور درویشی، لیکن اب جماعت کے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے بعض بہت زیادہ متمول ہو گئے، اتنے زیادہ کاروبار، پیسے، جبکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی فالوورز ہے، اور وہ کہتی ہے جی ان کے انداز میں زندگی، تو یہ اتنا پیسے ویسے یہ سب کیسے ہو گیا؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے جی، کوئی ہم تو نہیں محسوس کرتے، دیکھیں نا جی، اگر کسی کا جائز کاروبار ہے تو بالکل بڑی اچھی بات ہے، یعنی کاروبار خود ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایک تو ناجائز کاروبار نہ ہو، ایک ناجائز مراعات نہ لی جائیں، حکومتی مراعات نہ لی جائیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اور آج کے ادوار میں جو ویسے فرق معاشرتی ہے، وہ ہمارے پورے معاشرے میں ہے کہ اس وقت گاڑیاں بہت کم تھیں، اس وقت سائیکلوں پہ لوگ چلتے تھے، وہ ایک پوری معاشرتی تبدیلی ہے، وہ مطلب یہاں بھی ہے، جو لوگ اس دور کے تھے وہ پیدل بھی چل کے اپنا وہ کرتے تھے، تبلیغ بھی، دعوت بھی، تو یہ فرق تھا عام بسوں میں ہمارے ساتھ سفر کرتے تھے۔ لیکن اب بھی الحمدللہ یعنی ہماری جماعت کے کسی آدمی پر ایم این اے رہا، ایم پی اے رہا، وزیر رہا، بلدیہ کا چیئرمین رہا، میئر رہا، ناظم رہا، کسی پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اتنی آسان کرپشن ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں ایم پی اے بنا یہاں لاہور سے ہی، تو ابھی یہ تھوڑا دن تھا، یعنی کوئی ہفتہ ہی ہوا، تو ایک صاحب مجھے ملنے گھر آ گئے،
تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ایک لمبی گفتگو ہے کہ جی آپ اپنا فنڈ ہمارے محکمے کو دیں، جو ایم پی اے کا فنڈ تھا۔ اچھا، یہ ایم پی اے کو یا ایم این اے کو صرف اختیار ہوتا ہے، پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جی وہ مثلا 2 کروڑ فنڈ ہے تو وہ اپنی اسکیمیں بنا کے دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ان کا اختیار ہوتا ہے کہ جو بھی مختلف ادارے ترقیاتی کام کرتے ہیں حکومت کے، ان میں سے کسی کو دے۔ تو میں نے کہا بھئی آپ اتنے جستجو کر کے ملنے آئے ہیں، آپ بات اصل کریں۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہی جی کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے افسروں نے بھیجا ہے کہ ان سے یہ پوچھے پراچا صاحب کا کہ ان کا حصہ کس اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہے۔ میں نے کہا جی یہ حصہ کیا ہے اور اکاؤنٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ حصہ 10 سے لے کر 25% یہ ہوتا ہے، اور آپ جیسے ووکل آدمی کا حصہ 25% ہے۔ آپ کوئی اکاؤنٹ دے دیں اپنی بیوی کا، بیٹے کا، بھائی کا، کوئی فیکٹیشیس کوئی دے دیں، آپ کے حصے کی رقم، اس کے ساتھ ایک اس نے لفظ استعمال کیا، آپ کے حصے کی رقم پوری دیانتداری سے آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی۔ اس میں بھی ایمانداری، اس میں پوری ایمانداری۔ پھر اچھا صاحب یہ بتائیے کہ کیونکہ ہم پھر آ جاتے ہیں تعلیم اور علم کی طرف، معارف اسلامیہ آپ کا ایک بڑا اچھا ادارہ ہے، اور اس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ جو بڑے مدبر اور بڑے تاریخ دان اور اپنے دور کے عہد کے بڑے لوگ تھے، ان کی کتابوں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو کس نوعیت کا یہ کام ہے؟ یہ ادارہ معارف اسلامی یا اسلامک ریسرچ اکیڈمی، یہ خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ یہ ادارہ اس میں کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جو رقم ملی تھی شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، تو وہ انہوں نے ڈونیٹ کر دی تھی، اپنے بچوں کو نہیں دی، اپنے بچوں کو نہیں دی، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جیسے وہ منور حسن صاحب نے اپنی بیٹی کا جہیز سارا وہ انہوں نے بھی کیا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کیا کہ ریسرچ کے لیے وقف کر دی یہ رقم۔ تو اس پہ یہ ادارہ جو ہے وہ پہلے کراچی میں پھر لاہور میں بنا، اسلامک ریسرچ اکیڈمی، یہ ادارہ معارف اسلام۔ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ جو ریسرچ کا کام ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ پہلے تو مولانا مودودی خود مفکر تھے، اپنے مطالعے سے کرتے تھے، ان کو ادارہ جاتی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل اور ایک تحقیق کا، تو ان کی کتابیں جو ہیں وہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی، ان پہ پتہ نہیں کتنے پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں، اور وہ تو انہوں نے یہ اس پہ پھر ان اداروں کے تحت ریسرچ کا کام، خاص طور پر لاہور میں جو ادارہ معارف اسلامی ہے، پھر اس میں ترجمے کا کام، مختلف قسم کی بہت ہی اہم کتابیں جیسے یعنی جو فقہ ہے، یعنی فقہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حسن بصری تک جتنے بھی مختلف جو اہم ترین وہ شخصیات، ان کے فیصلے، پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو آپ نے عدالتی فیصلے کیے ان کے، اچھا اس کا بڑا دائرہ وسیع ہے، اس میں ایک وقت میں سوشلزم کی بھی یہاں یلغار تھی۔ تو یہ اس ریسرچ اکیڈمی کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہے، ان میں محترم مولانا نعیم صدیقی صاحب، بہت بڑا نام ہے، بڑے ریسرچ اسکالر بھی تھے، وہ بھی وابستہ رہے۔ ایک وہ لندن میں تھے، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، فروخ مراد نام تھا ایک جو بزرگ تھے، فروخ مراد نہیں، خرم مراد، انہوں نے بھی بہت کام کیا۔ تو خرم مراد صاحب وہ اس سے وابستہ تو نہیں رہے، لیکن وہ بھی ہمارے بڑے اسکالر اور بڑی شخصیت، اب نائب امیر تھے۔ تو یہ جو ہے اس کے تحت کتابیں شائع ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، اور مختلف ریسرچ اسکالر ساتھ وابستہ ہیں، اور بہت سارے پہلوؤں پہ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں، جب پاکستان جب سے بنا ہے ابھی تک بہت بڑی بڑی موومنٹ چلی ہیں جس کا آپ خود بھی حصہ رہے، یہ ہمارا آخری سوال ہوگا کیونکہ وقت کی بہت محدود ہے، اور آپ نے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے جواب دیے ہیں، بڑے بھرپور انداز سے دیے ہیں۔ یہ بتائیے اتنی ختم نبوت کی تحریک چلی، نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، بے شمار
دین کے نام پہ تحریکیں چلیں، اور بہت سے جو جیسے تبلیغی جماعت والے کام کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں، بے شمار کام ہو رہا ہے دین کے حوالے سے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بدن روح بزوال کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج بھی کرنے جاتے ہیں، وہ بڑا دین سے اپنا، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ان تک میسج کیوں نہیں پہنچ سکا، یہ عملی طور پہ لوگوں میں کیوں نہیں ایک تبدیلی آئی؟ بہت اچھا، میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ہمارے پروگرام کا یہ نچوڑ ہے، دیکھیں نا دینی کام یہاں بڑا ہو رہا ہے، اور بڑا اللہ کا شکر ہے، یعنی پاکستان میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ ہے دنیا بھر میں، اگرچہ لوگ عرب ممالک کی طرح اتنے امیر نہیں ہیں، لیکن یہ بات جو ہے نا جی کہ اس میں آپ ذرا دوسرا پہلو دیکھیں، نظام تعلیم ہمارا وہی ہے جو انگریز کا چھوڑا ہوا تھا، اب پھر ہم نے چھوڑ دیا، دنیا کے لیے چراگاہ بنا دیا اپنی نوجوان نسل کو، یہاں 36 قسم کے سسٹم آف ایجوکیشن چل رہے ہیں، کیریکولم ہم اپنا نہیں بناتے، ہم نے جو ہے وہ آکسفورڈ کے اور دیگر کیمبرج کے اور ان کے حوالے کر دیا ہے، تو ایک تو وہاں سے نسل بنتی ہے، وہ نہیں، دوسرا میڈیا، یعنی میڈیا کے بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، حکومت کے پیش نظر ہے ہی نہیں، حالانکہ آرٹیکل 31 اس کا ہمارے آئین کا ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایک اسلامی معاشرہ پیدا کرے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن نہیں کر رہے۔ کوئی قانون اچھا میڈیا، پھر سوشل میڈیا، سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، سوشل میڈیا دنیا بھر کے سامنے ہم نے اپنے نوجوان کو ڈال دیا ہے، اور کوئی ہمیں فکر مندی نہیں ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے گفتگو جاری رکھوں، وقت کی قلت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بارے میں، جماعت کے بارے میں، جمعیت کے بارے میں، اوورآل ملک کی صورتحال کے بارے میں بہت ہی مؤثر انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، انشاءاللہ دوبارہ بھی موقع ملے گا، اس کا دوسرا پارٹ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ بہت